Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and a very good morning to all my dear students. Ahiba Firdos, your senior teacher. Today we are doing the last lesson of the reader, lesson number 18, the Isra and Miraj of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam visits heaven. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah knew how much Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam and the Muslims were suffering. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam and his Sahaba were very patient. ये जो वाक़या है ये हिजरत से पहले का वाक़या है, जो कुफ़ार ने प्रोसिक्यूट किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा कराम को, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दिए थे। 3 साल शोएब अबी तालिब घाटी में आपका बाइकआउट कर दिया था, खाना पीना हर चीज़ बंद कर दिया था। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुसलमान और सहाबा कराम आपके साथ जो थे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। आपके साथ बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला थी और अबू तालिब भी थे। तो फिर उसके बाद वहाँ से रिहाई के बाद अल्लाह ताला क्या करे कि दे हैड फुल ट्रस्ट इन अल्लाह, देन अल्लाह डिसाइड टू इनवाइट हिज प्रॉफिट टू हेवन। अल्लाह ताला आपको यानी दो जो चहीते थे आपके ज़िंदगी से गुज़र चुके थे, तो आप बहुत ज़्यादा गमगीन थे, अल्लाह आपको खुश करना चाहते थे। तो अल्लाह ताला आपको द नाइट जर्नी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी ये जो जर्नी थी अल मेराज अल इसरा वल मेराज, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुलाकात के लिए आसमान पे बुलाया था। और ये एक मिराकल था और ये एक सच्चा वाक़या है। जो मुसलमान है वो उस पर यकीन करता है और जो काफिर है उससे इनकार करता है। अल्लाह वांटेड टू शो हिम हेवन एंड हेल एंड स्पीक टू हिम डायरेक्टली। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नुम बताना चाहते थे और आपसे डायरेक्टली बात करना चाहते थे। इसका ज़िक्र कुरान मजीद में है। सूरा नंबर 17 आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बरकना हौलहु लिनूरिहु मिन आयातीना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। ग्लोरी टू बी द वन हु टुक हिज सर्वेंट, यानी कौन है वो, यानी पाकी, तमाम तरह की पाकीज़गी जो है वो अल्लाह के लिए है और जो तारीफ़ है अल्लाह के लिए है, जो जिसने अपने पैगंबर को, अपने सर्वेंट को, अपने बंदे को उस रात क्या किया, बाय नाइट बुलाया आसमान पे, फ्रॉम मस्जिद अल हराम टू, यानी मक्के से अक्सा तक, फिर वहाँ से आसमान तक। वो सराउंडिंग्स वी हैव ब्लेस्ड टू शो हिम सम ऑफ आवर साइंस, इंडीड ही इज़ ऑल हियरिंग एंड ऑल सीइंग। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ को देखने वाला और सुनने वाला है, और अल्लाह ताला अपनी निशानियाँ बताने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाए। अल्लाह सेंड एंजल जिब्राइल अलैहिस्सलाम टू ब्रिंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू हेवन। आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। द जर्नी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू हेवन इज़ कॉल्ड मेराज, यानी हम इस वाक़े को क्या कहते हैं, मेराज, जो आपका जो ज़मीन से आसमान की तरफ जो सफ़र था। Rasulullah rode on the Buraq. The Buraq was an animal of heaven. He was like a horse with wings. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम किस पर लेके गए, बुराक पे लेके गए, जो सफ़ेद घोड़े की तरह, घोड़ा होता है जो उसके विंग्स होते हैं, और वो आपको मक्के से जेरूसलम लेके गया। उसके बाद फिर आसमान पर गए। फर्स्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रैवल ऑन द बुराक टू अल-कुद्दूस। अल-कुद्दूस क्या है, ये जेरूसलम जो मस्जिद अक़सा है। तो मक्के से पहले मस्जिद अक़सा आ गए, और वहाँ कौन थे मस्जिद अक़सा में, तमाम अम्बिया कराम थे, यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेके फिर पूरे लास्ट मूसा अलैहिस्सलाम तक पूरे रसूल जो अल्लाह ताला ने भेजे थे दुनिया में, पूरे प्रॉफिट्स थे। फिर वहाँ पे आपने उन सब की इमामत की, यानी आपने उन सब को नमाज़ पढ़ाई। तो इमाम कौन बने नमाज़ पढ़ाने, हु लीड द सला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई। एंड आपके पीछे तमाम अम्बिया कराम ने नमाज़ पढ़ी, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अम्बिया भी कहा जाता है, यानी तमाम
جو پروفٹس تھے آل پروفٹس کے امام بنے آپ. فرام القدس ہی وینٹ اپ ٹو دا ہیون. پھر اس کے بعد آپ کو اللہ نے آسمان پر بلایا. تو وہاں پہ آپ نے کیا دیکھا؟ بہت خوبصورت جنت دیکھی آپ نے، ہے نا. اس کی تعریف کی اور خواہش کی کہ میری امت کو اللہ اس جنت میں ڈال دے. دعا کیا آپ کہ اللہ تعالیٰ یہ جنت میں میری امت کو ڈالیے، اللہ میری امت کو خوبصورت جنت میں داخل کر دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خود سے زیادہ، اپنی ذات سے زیادہ اپنی امت سے محبت کرتے تھے. تو ہم ان کی امت ہیں، یعنی ہم سے محبت کرتے تھے. دین ہی saw the terrible fire of hell. پھر آپ نے جہنم کی سختیوں کو دیکھا، اس کی جو آگ ہے جھلسا دینے والی، جلا کر راکھ کر دینے والی، ویسی جہنم کو دیکھا اور اس سے پناہ مانگی. He prayed to Allah to save his ummah from the terrible fire. Allah called him into his presence. پھر ایک مقام ایسا آیا جہاں پہ جبرائیل علیہ السلام یہ بولے کہ اس کے آگے میں نہیں جا سکتا. یعنی یہ جو سدرۃ المنتہا جو جگہ تھی آسمان پہ، اس کے آگے جبرائیل علیہ السلام کا کہنا تھا کہ میری جو لمٹس ہے وہ یہاں تک ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے، یعنی فرشتوں کی بھی انٹری نہیں ہے وہاں جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. سدرۃ المنتہا کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے. نو ادر ہیومن بینگ اور اینجل ہیز ایور بین دیر. وہاں پہ کوئی نہیں تھا، آج تک کوئی نہیں گیا جہاں پہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیارے نبی کو بلایا جو ہمارے پیارے نبی ہیں. پھر اللہ نے آپ سے بات کی، آپ کو 2 تحفے دیے. وہ تحفے کیا تھے؟ ہاں، اللہ نے کہا آئی ایم پلیزڈ وتھ یو اینڈ آئی ایم پلیزڈ وتھ یور امہ. ہیون از فار گڈ مسلمس. اللہ نے کہا کہ میں تو تمہاری امت سے محبت کرتا ہوں، چاہتا ہوں، لیکن جنت کس کے لیے ہے؟ اونلی فار گڈ مسلمس. تو ہم کو اچھے گڈ مسلم بننا ہے، تبھی ہم کو جنت ملیں گی، ہے نا. ہیل از فار دا وکڈ کفار. جو ظالم کفار ہے ان کے لیے جہنم ہے. جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی بات کو نہیں مانتے، تو پھر وہ کفار ہو گئے، ہے نا. ان کے لیے جہنم ہے. دین اللہ سیڈ آئی ول گیو یو اے گفٹ ٹو یور امہ. اللہ نے پھر گفٹ دیا. کیا ہے وہ گفٹ؟ تھرو صلات مسلمس کین میٹ می. اللہ نے کہا کہ صلات جو نماز جو ہے اس کے ذریعے ہم اللہ سے مل سکتے، میٹنگ وتھ اللہ. یعنی یہ جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور نماز کا تحفہ دیا، تو نماز کا دوسرا مطلب بھی یہ ہے کہ ہم اللہ سے مل رہے. ڈونٹ ٹیک صلاح ایز اے برڈن. اللہ گفٹیڈ اس صلاح ایز ریلیف فرام برڈن. اوکے. Therefore صلاۃ از دا معراج آف دا مسلمس. اگر ہم نماز کو پابندی سے پڑھیں گے اور خوشی کے ساتھ، خضوع کے ساتھ ادا کریں گے، تو وہ ہمارے لیے معراج ہو جائیں گی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. My gift is salat. Then Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم went back to his home and found that his bed was still warm. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تحفہ لیے اور پھر اپنے گھر گئے، تو ایسا لگا کہ آپ کے گھر کا جو بستر تھا آپ اٹھ کے گئے، پھر آنے کے بعد ابھی تک وہ وارم تھا، یعنی ابھی اٹھ کے ابھی بیٹھ گئے، جیسے وقت ٹھہر گیا ہو. اور ایک جو تحفہ ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج میں، سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں ہیں جو بہت اہمیت والی ہیں. خزانے میں سے دیے اللہ تعالیٰ اس کو، تو ہم کو اس کو پڑھنا ہے صبح شام، اور اس کے بہت زیادہ اجر بھی ہیں. اینڈ صلاح از دا کی ٹو سکسیس. دا معراج واز اے گریٹ میریکل. دا نیکسٹ ڈے دا مسلمس لرن اباؤٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جرنی ٹو ہیون. پھر آپ نے پورا واقعہ پورے مسلمانوں کو سنایا. دے ور ہیپی ٹو لرن اباؤٹ ہز معراج. پورے مسلمان خوش ہوئے کہ اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ بلایا. نہیں، یہ کوئی نبی کو اتنا بڑا موقع، اتنا بڑا سکسیس نہیں ملی جو ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسان کی زندگی میں. آپ کو اللہ نے آسمان پہ بلایا، آپ سے ملاقات کیے، جنت جہنم دکھایا آپ کو، پھر نماز کا تحفہ دیے، پھر واپس آپ آ گئے، پھر دنیا کی زندگی جیے آپ. یعنی کتنا کیسا محسوس ہوتا ہوگا. اور اتنا بڑا شرف، اتنا بڑا مرتبہ جو ملا وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. تو ہم بہت خوش نصیب ہیں. ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اللہ کے نبی، ہم آخری نبی کی امت میں ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں. ہم بہت خوش نصیب ہیں. بہت زیادہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے.
The Muslims thank Allah for honoring their Prophet, for the gift of Salat, for the gift of the Quran, and for the promise of Jannah. And Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, "You should prostrate to Allah a great deal, for you will not perform one prostration to Allah, but Allah will raise you 1 degree in status thereby and erase one sin for you." یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم جتنے سجدے کرتے جائیں گے اللہ ہمارے اتنے گناہ معاف کرتے جائیں گے, اتنی نیکیاں بڑھتی جائیں گی. صلاح از اے سیکنڈ پلر آف اسلام. اٹ از اے گفٹ گیون بائی اللہ ٹو امہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہے نا. بٹ دا کفار ڈڈ ناٹ بلیو ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج. اب تو ان کو انکار کرنا ہی تھا. اب یہ تو واقعہ جو ہوا وہ ایک اسپرچول انسیڈنٹ تھا, اور جو کفار ہے کافر ہیں ان کا تو ایمان ہے نہیں اللہ پر. جو ان کو آنکھوں کے سامنے بھی اگر کوئی معجزہ دکھایا جائے تو یقین نہیں کرتے, تو پھر اس پر کیا کریں گے. وہ لوگ بھی انکار کرنے لگے. وہ لوگ بولے کہ ہم تو نہیں مانتے یہ بات, اور ہنسی مذاق اڑانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. دے میک فن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لافڈ ایٹ ہم. تو یہ جو میراکولس جرنی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, الاسراء والمعراج, یہ ریالٹی ہے, اور جو کوئی بھی اس کو انکار کرے گا وہ کافر ہے. ہم تو ہر چیز غیب پر ایمان لاتے ہیں, تو اس بات پر بھی ہم کو ایمان لانا ہے. تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے جو پڑھا ہے. تو ہم انشاءاللہ جو 3rd کلاس ہوگی اس میں پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ان مدینہ پڑھیں گے. تو الحمدللہ ہم نے اپنی جو بک ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے. اللہ کا احسان ہے. اس میں ہم سے جو بھی غلطیاں کوتاہی ہوئی اللہ ہم کو اس سے معاف کرے, درگزر کرے, اور ہم کو جو ہدایت لینا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. محبت کا دعویٰ تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی سنتوں کو اپنائیں. آپ کی جو طریقے تھے, آپ کا جو کھانے کا طریقہ ہے, بیٹھنے کا طریقہ, بات کرنے کا, آپ کا جس طرح سے آپ لوگوں سے ملتے تھے, یعنی آپ کے دل میں کبھی کسی کے لیے کوئی برائی نہیں تھی, تو ہمارا بھی دل اسی طرح سے پاک صاف ہو, ہم بھی محبت شفقت لٹاتے ہوئے آگے بڑھیں, تو ہمارے اندر سچ بولنے کی عادت ہو, امانت دار بنیں. تو یہ سب سے بڑی بات ہے. ہم سب انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے, اپنے آپ کو چینج کریں گے, ہے نا, انشاءاللہ تعالیٰ. اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.